قسم کی عزت، ہر قسم کا وقار، یہ ہم بات کہیں گے کہ حضرت رکا پڑے بات. اور یار پیچھے سے آیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں مجھے پکڑا. کون پڑھے گا یار؟ اینک نکالنی پڑے گی. قاری صاحب پڑھنا. حضرات اپنے علم حاصل کرنے کے فنون جو منتخب کیے تھے اس میں قرآن مجید کے فن کو اس نے بیکار قرار دیا. ہاں یار یہی تو بات ہوئی. میں کہتا ہوں جس آدمی نے رکا لکھا، میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے مولویوں کے گال جا کے پڑھ، ان کو کہے کہ امام صاحب کا قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا ہمیں ثابت کرے. لڑائی تو اسی بات کی چل رہی ہے. میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ میں بھی یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کتابوں میں یہ چیز نہیں ملے گی. حضرت میں جو بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے جن جن کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. شیخ عبدالدیار نے تو تحتاوی کا حوالہ دیا ہے نا. مجھے آپ یقین کر لیں میرا خیال ہے 10-12 کتابوں کے نام مجھے یاد ہیں کہ ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. 10-12 کتابوں کے نام مجھے یاد ہے. لیکن میں کیوں نہیں کہتا؟ قوم کیسی بیٹھی بھی آگے. اس قوم کو میرا مقصد سمجھانا ہے. آپ جا کے ان علماء سے بات کریں کہ وہ ثابت کریں کہ امام ابو حنیفہ کب پڑھنے کے لیے گئے، حدیث کا پڑھی، قرآن کا پڑھا. دیکھیے اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں. آپ ہمیں لا کے کہیں گے لو جی یہ کتاب ہے، یہ حوالہ ہے، یہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے فلاں بزرگ سے حدیث پڑھی، فلاں بزرگ سے قرآن پڑھا. حضرت حماد بن ابی سلیمان سے امام ابو حنیفہ نے فقہ پڑھی. فقہ ہم بھی مانتے. فقہ کا کون انکار کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے رائے پڑھا، قیاس پڑھا. حضرات میں تب کامیاب ہوں گا جب میں آپ کو اپنی بات سمجھا لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ لیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ہر وہ آدمی، ہر وہ بزرگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کے چلے گا ہم اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھیں گے. اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرے گا، میاں صاحب ہماری مجبوری ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی اچھا ذہن نہیں رکھتے. اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. میں اکیلا نہیں یہ بات کہتا. تمہیں مولویوں نے غلط لائن پہ لگا دیا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے حضرت میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیے. بات یہاں اس علاقے میں، اس معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ مر گئے مردود، یہ بات ہوتی ہے یا نہیں؟ لو جناب اب ذرا آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. یہ میں اتحیات میں بیٹھا ہوں، پہلے اتحیات میں بیٹھا ہوں اور میرے سے لفظ نکل گیا اللہم صلی علی محمد. پہلے تشہد میں حنفی کہتے ہیں کہ سجدہ سہو لازم ہوگا اس کے اوپر سجدہ. اس نے درود کیوں پڑھا ہے؟ پہلے تشہد میں اس نے درود کیوں پڑھا ہے؟ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھنا چاہیے. اگر اس نے پڑھ لیا تو اس نے جرم کیا کیا؟ اس نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ، ایک تحفہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ یہ ہدیہ اور تحفہ ہمارے رسول کی خدمت میں پہنچا دے. یہی بات ہوئی نا. ایک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا دوسری بات ہے یہ جو نماز جنازہ ہے حضرات، ذرا مجھے فرمائیے کیا حنفی مذہب میں جو نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اس میں سورہ فاتحہ ہے؟ نہیں.
او میرے اللہ، بتائیے کہ نماز جنازہ میں بھی جن کے یہاں سورہ فاتحہ نہ ہو، جو نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بتائیے تمہارے خیر خواہ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اور جب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بھی جنازے کی آخری نماز ہے، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں. اب بتائیے تمہارے خیر خواہ اہل حدیث ہے یا یہ لوگ ہیں؟ اہل حدیث. مردود کون مرا؟ نہ تمہارے پہلے تشہد میں درود ہے اور نہ تمہارے نماز جنازہ میں درود ہے. اسی لیے مولویوں نے نماز جنازہ چپکے پڑھنی شروع کر دی کہ نہ لوگ سنیں نہ ہمارے گل پڑے. اہل حدیث بلند آواز سے نماز جنازہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے لیے دعائیں کیا مانگی گئی. بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے میری طرف توجہ فرمائیے، میں نے محمدی مسجد میں بھی یہ حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمانداری سے فرمائیے آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی تمہارے سے سوال کرے کہ اسلام کیا ہے، بہت کم لوگ اس کا جواب دیں گے. اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تشہد، کہ تو اس بات کی گواہی دے. کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور آگے کیا کرے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے. یہ اسلام ہو گیا. حضرات ذرا آپ کو کچھ تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں، ذرا اگلا سوال بھی سن لیں آپ. اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ جناب یہ فرمائیے ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے یا نہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. اسلام کی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کتنی چیزیں ہوگی جناب؟ 4. وبالیوم الاخر، آخرت کے دن پہ، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر اچھی ہے یا بری ہے. یعنی ہمارے حق میں تقدیر اچھی ہے یا بری ہے. خیر اور شر کے لفظ آئے. کتنی چیزیں ہوگی جناب؟ 6 چیزیں ہوں گی. نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے. اب آپ مجھے فرما دیں اس پہ کہیں اماموں پہ ایمان لانا لکھا ہے حدیث میں؟ نہیں. میاں صاحب آپ ہم سے ایسی باتیں منواتے ہیں کہ جن کا نہ قرآن میں ذکر، جن کا نہ حدیث میں ذکر. آپ وہ مطالبے ہم سے کرتے ہیں کہ جن کا نہ اللہ کی کتاب میں ذکر، نہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ذکر. آخر آپ اس ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ آپ ہمارے کی طرح یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ بات وہی سچی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، بات وہی سچی ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ اسلام. اچھا اب دیکھیے، فوائد فریدیہ کتاب سنی ہے آپ نے؟ فوائد فریدیہ، اس میں دیکھیے حضرات لکھا ہے، فوائد فریدیہ میں لکھا ہے، بزرگ ارشاد فرماتے ہیں. کیا لکھا ہے؟
سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے۔ یہ شیخ با یزید بستامی فرماتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، اور لکھا ہے تم لوگوں کا حق ہے کہ تم یہ عبارت فوائد فریدیہ میں نہ پڑھو، نہ ملے، پھر تو تمہارا حق ہے کہ میرے گلے میں کپڑا ڈالو۔